لك الحمد يا الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس بخاری کتاب الصلاۃ باب المساجد فی البیوت سے ہے۔ اس باب کے اندر امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مسئلے کی وضاحت بیان فرمائی ہے کہ گھروں کے اندر نماز پڑھنے کے لیے کسی جگہ کو مخصوص کرنا آیا شریعت کے اندر اس کی کوئی اصل موجود ہے یا نہیں ہے۔ اس حوالے سے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث نقل کی ہے۔ حدیث چونکہ تھوڑی سی طویل ہے اس لیے اس کا جو ترجمہ ہے وہ سماعت کیجیے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث مبارکہ یوں بیان فرمایا کہ حضرت محمود بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ہیں اور وہ ان انصار میں سے ہے کہ جو بدر کے اندر حاضر ہوئے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بصیرت بہت کمزور ہو گئی ہے اور میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں، جب بارش ہوتی ہے تو میرے اور ان کے درمیان جو باتی ہے وہ بہنا شروع ہو جاتی ہے اور میں ان کی مسجد میں جانے کی اور انہیں نماز پڑھانے کی طاقت نہیں رکھتا، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ہاں تشریف لائیں اور میرے گھر میں نماز پڑھیں، بس میں اس جگہ کو مصلی بنا لوں۔ تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں انشاءاللہ ایسا کروں گا۔ حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے ہی دن چڑھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیے تشریف لے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب کی۔ میں نے آپ کو اجازت دی۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد حضور بیٹھے نہیں، فرمایا کہ تم اپنے گھر میں کس جگہ پسند کرتے ہو جہاں میں نماز پڑھوں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے گھر کی ایک جانب کی طرف اشارہ کیا، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور آپ نے تکبیر پڑھی، پھر ہم بھی کھڑے ہو گئے اور ہم نے سب بنائی، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر سلام پھیر دیا۔ ہم نے آپ کو گوشت کا کھانا کھلانے کے لیے روک دیا جس کو ہم نے آپ کے لیے تیار کیا تھا۔ بس گھر میں حویلی کے رہنے والے لوگ جو قریب تھے وہ بھی آگے اور سب جمع ہو گئے، اور ان میں سے کسی کہنے والے نے کہا کہ ابن دخشم کہاں ہے؟ تو کسی نے کہا کہ وہ منافق ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے نہ اس کے رسول سے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کہو، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں، بس بے شک ہم اس کا ملنا جلنا اور اس کی جو خیر خواہی ہے وہ منافقوں کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو دوزخ کے اوپر حرام کر دیا ہے جس نے اللہ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھا۔ اب یہ مکمل حدیث ہے جس کو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی صحیح بخاری کتاب الصلاۃ کے اندر نقل کیا۔ اس حدیث کو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لیے بیان کیا تاکہ اس مسئلے کی وضاحت فرمائیں کہ گھر کے اندر جائے نماز کا مقرر کرنا، نماز پڑھنے کے لیے کسی جگہ کا انتخاب کرنا، یہ شرعاً درست ہے اور یہ صحابہ کے عمل سے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عمل سے ثابت ہے۔ اور پھر اس حدیث مبارکہ سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں واضح طور پر ثابت ہوتی ہیں، ان میں سے چند چیزیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ثابت ہوئی کہ اگر کوئی کسی صالح آدمی کو، کسی نیک آدمی کو، کسی عالم کو، استاذ کو، بادشاہ پیر کو کسی چیز کے افتتاح کے لیے بلائے تو اس کو چاہیے کہ اس کی دعوت کو قبول کرے، تاکہ اس دعوت دینے والے کے حسن زن کے مطابق اس جگہ کے اوپر جائے اور جا کر عبادت یا دعائے خیر جس کے لیے وہ بلائے اور وہ عمل جا کے سر انجام دے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے جو نا وہ حضور گھر میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل جوئی کے لیے نماز پڑھائی۔ اور پھر اس حدیث مبارکہ سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو عقیدہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور آپ سے نسبت رکھنے والی چیزوں کے حوالے سے وہ بڑا کلیئر تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کو دعوت دی کہ حضور تشریف لائیں اور اس جگہ آ کر حضور نماز پڑھیں، اس کے بعد میں اس جگہ کو نماز کے لیے منتخب کروں۔ اب حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقصد تھا وہ حضور کے قدموں سے برکت حاصل کرنا تھا،
حضور کی تشریف آوری سے برکت حاصل کرنا تھا تاکہ حضور تشریف لائیں اور آپ کا وجود مسعود اس جگہ پر لگے، آپ اس جگہ اللہ کی عبادت کریں، اور آپ کے عبادت کرنے کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کی مسلسل وہاں پہ رحمتیں برسیں، اس سے ہمیں بھی حصہ وافر جو ہے نا وہ حاصل ہو سکے۔ اس لیے حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو خود بھی نماز کا ابتدا کر سکتے تھے، اور چاہتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے بغیر بھی اس جگہ کو نماز کے لیے منتخب کر سکتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو انہوں نے مقدس جانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے لگنے کو انہوں نے باعث سعادت سمجھا، اس لیے حضور کو دعوت دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے امتی کی دلجوئی فرمائی، اور وہاں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نفل نماز ادا کی۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں مزید یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ بلا عذر جماعت کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے عذر بیان کیا، اس کے بعد اجازت چاہیے تاکہ مجبوری کی صورت میں جب بارشوں کا سلسلہ ہو یا جو ہے وہ نابینا ہونے کا مسئلہ ہو، کیونکہ بعض روایات کے اندر کے نابینا ہونے کی بھی تصریح موجود ہے، یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو بامر مجبوری گھر کے اندر بھی نماز کی ادائیگی جو ہے نا وہ کی جا سکتی ہے، چاہے وہ فرض نماز ہو چاہے وہ نفل نماز ہو، تو گھر کے اندر بھی نماز پڑھنے کے اندر شرعاً کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ مجبوری کی صورت کے اندر گھر جو ہے وہ فرض پڑھنے کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی جا رہی ہے۔ اور پھر اس حوالے سے ہمیں ایک بڑی اہم بات معلوم ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لائے تو حضور نے اجازت طلب کی۔ اب حضور کے اوپر اجازت طلب کرنا ضروری نہیں تھا، اگر حضور چاہتے تو اجازت نہ بھی طلب کرتے، کیونکہ حضور ایک نبی کی حیثیت سے تھے اور وہ امتی کی حیثیت سے تھے، اور نبی کا جو حق ہوتا ہے یہ ماں باپ سے بڑھ کے ہوتا ہے امتی کے اوپر، لیکن اس کے باوجود حضور کی کمال عاجزی، کمال انکساری اور تعلیم امت کا یہ معاملہ تھا کہ حضور نے اجازت طلب کی، اجازت ملی تو پھر حضور گھر میں تشریف لے گئے۔ تو اس سے اجازت طلب کرنے کی جو اہمیت ہے وہ واضح ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو عمل مبارک تھا یہ تعلیم امت کی خاطر تھا، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شرعاً اجازت کا طلب کرنا ضروری نہیں تھا۔ اور اس کے اندر احتیاط بھی یہی ہے، جس طرح کہ قرآن نے بھی صراحت فرمائی ہے کہ جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو اجازت طلب کر لیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ جو اہل خانہ ہے وہ کسی بھی حالت کے اندر ہو سکتے ہیں، تو احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اجازت طلب کی جائے، اجازت مل جائے فابہا، نہ ملے تو واپسی کا رستہ اختیار کیا جائے۔ اس میں یہ جو ہمارے عرف کے اندر ایک وبا پھیلی ہے کہ خیر ہے اپنا ہی گھر ہے جی آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیا اجازت طلب کرنی ہے، یہ بالکل بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔ اور پھر اس حدیث مبارکہ سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور صحابہ نے آپ کی اقتداء کے اندر نماز پڑھی، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نوافل کی جو جماعت کا سلسلہ ہے یہ شریعت کے اندر جائز ہے، نوافل کی جماعت شریعت کے اندر جائز ہے، وہ قائم ہو سکتی ہے، اس میں جو ہے نا وہ مسئلہ نہیں ہے، جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل کی جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ جماعت کا اہتمام کیا۔ اور پھر اس حدیث مبارکہ سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ میں تشریف لاؤں گا، تو جب کوئی کسی کے ساتھ وعدہ کرے کہ میں آؤں گا یا کسی بھی حوالے سے وعدہ کرے تو اس کو چاہیے کہ اپنے وعدے کو پورا کرے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے جب فرمایا کہ میں آؤں گا اور انشاءاللہ کا لفظ بھی بول دیا، اگرچہ یہ وعدہ نہیں تھا لیکن پھر بھی اہمیت کو واضح کر دیا کہ جب تم کسی کو زبان دو، کسی کے ساتھ بات کرو تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ اور پھر اس حدیث مبارکہ سے ہمیں ایک بڑی اہم بات معلوم ہوئی کہ حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے کا اہتمام کیا، اور اچھے کھانے کا اہتمام کیا، جس طرح کی حدیث شریف کے اندر تصریح موجود ہے۔ تو نیک صالحین کے لیے جو کھانے کا اہتمام ہے اس کو سعادت سمجھ کے کرنا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مبارک سنت ہے۔ اور پھر اس حدیث مبارکہ سے ہمیں ایک عقیدے کا مسئلہ بڑے واضح طور پہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرما رکھا تھا، حضور علیہ السلام علم غیب جانتے تھے، اس لیے تو آپ کی بارگاہ میں جب عرض کیا گیا کہ ابن دخشن جو ہے یہ منافق ہے، معاذ اللہ اس نے دل سے جو ہے وہ کلمہ نہیں پڑھا، اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ اب کس بندے نے کس نیت سے کلمہ پڑھا ہوا ہے یہ ایک باطنی کیفیت ہے، اور یہ ایک دلی کیفیت ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یا وحی کے بغیر جاننا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا کہ اس نے دل سے کلمہ پڑھا ہوا ہے،
حضور دلوں کے راز سے بھی واقف ہیں، اور اس سے یہ بات بخوبی طور پہ جو ہے نا وہ ثابت ہوتی ہے، اور اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ اس حدیث سے واضح طور پہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم دیا ہوا تھا۔ حضور لوگوں کے ایمان اور اس کی کیفیت سے بھی مطلع تھے کہ کون بندہ مومن ہے اور کون بندہ منافق ہے۔ اس لیے اس حوالے سے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بہت ساری شانیں عطا فرمائی ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم بھی عطا فرما رکھا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، یہ جو ہے نا وہ ایک علم کے طور پہ حضور نے ارشاد فرمایا، بصورت دیگر جب بھی اس کلمے کا ذکر کیا جائے تو مراد اس سے مکمل کلمہ ہی ہوتا ہے، یعنی اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہوا ہے۔ بصورت دیگر تو بندے کا جو ایمان ہے وہ آگے والے جملے کے بغیر حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ہمیں ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی نیک صالح شخص ہو اور اس کا کوئی قریبی شاگرد یا کوئی اس کا سیکیورٹی گارڈ یا کوئی اس کا جو قریبی آدمی ہے وہ بھی اس کے ساتھ رہتا ہو، تو جب اس نیک آدمی کو یا اس بندے کو، مخصوص بندے کو دعوت دی جائے گی تو اس کے ساتھ اس بندے کا آنا بھی شرعاً درست ہوگا کہ جو مسلسل اس کے ساتھ رہتا ہے۔ جس طرح کہ ہمارے ہاں وزیر اعظم کا سلسلہ ہے، یا کوئی عہدے کے اوپر شخص ہے، وہ کسی عہدے کے اوپر فائز ہے، یا کوئی دینی آدمی ہے، اس کو اللہ نے عہدہ دیا ہوا ہے، شہرت دی ہوئی ہے، تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ سیکیورٹی گارڈ یا اس کے قریبی اشخاص جو اس کے ساتھ رہتے ہیں، تو جب بھی وہ کہیں جاتا ہے وہ لوگ ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ تو جب اس کو دعوت دی جائے گی تو عرف یہی ہے کہ اس کے ساتھ وہ لوگ بھی جائیں گے کہ جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ لہذا اگرچہ ان کو دعوت نہیں دی گئی لیکن پھر بھی ان لوگوں کا اس شخص کی اتباع کے اندر کسی دعوت کے اوپر جانا شرعاً درست ہے، اور ان کا دعوت کھانا بھی شرعاً درست ہے، کیونکہ عرفی طور پر وہ لوگ دعوت کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ بصورت دیگر اگر کسی شخص کے ساتھ اس کا شاگرد یا اس کا کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یا کوئی عام آنے جانے کے حوالے سے کوئی خاص بندہ اس کے ساتھ نہیں رہتا، تو اس کو جب دعوت دی جائے گی تو کسی اور شخص کو نہ تو از خود جانے کی اجازت ہے اور نہ ہی اس بندے کو کسی اور کو لے جانے کی اجازت ہے۔ جبکہ دعوت دینے والا شخص اس حوالے سے اجازت نہ دے دے تو اجازت کے بغیر اس طرح کسی کی دعوت کے اندر جانے کی شرعاً اجازت نہیں تھی۔ ہاں اگر یہ صورت پائی جائے کہ اگر شاگرد مسلسل ساتھ رہتا ہے یا سیکیورٹی کا معاملہ ہے، وہ لوگ ساتھ رہتے ہیں، تو پھر ایسی صورت کے اندر ان کا جو جانا ہے وہ بھی شرعاً درست ہے، اور ان کا جو دعوت میں شرکت کرنا ہے وہ بھی شرعی اعتبار سے درست ہے۔ اب یہ حدیث مبارکہ ہے جس میں ہمیں یہ چند چیزیں معلوم ہوئی ہیں۔ علماء نے اس حوالے سے اور بھی اس کے اندر کافی کلام کیا ہے۔ بہرحال یہ حدیث کئی چیزوں کا مجموعہ ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس حدیث کو جس مقصد کے پیش نظر بیان کیا ہے وہ تو یہ ہے کہ گھر کے اندر نماز کے اہتمام کے لیے کسی جگہ کا جو انتخاب کرنا ہے اور اس جگہ کے اندر نوافل پڑھنا، یا یہ ہے کہ بے امر مجبوری وہاں پہ فرائض کا اہتمام کرنا اور جماعت کا اہتمام کرنا، یہ شریعت کی روح سے بالکل جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔